السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ایک کبیرہ گناہ سے متعلق علم حاصل کریں گے۔ کبیرہ گناہ وہ ہوتے ہیں جہاں پر بھی قرآن اور سنت میں ان کا ذکر کیا گیا ہو اور ساتھ ہی ساتھ عذاب کا ذکر بھی آیا ہو، اللہ کی لعنت کا ذکر آیا ہو، اللہ کی ناراضگی کا ذکر آیا ہو، جہنم کے عذاب کا ذکر آیا ہو، یا اللہ اپنی رحمت اس پر نہیں کرے گا اس بات کا ذکر آیا ہو، یا اللہ اپنی نظر رحمت اس پر نہیں کرے گا اس کا ذکر آیا ہو، یا اللہ اس سے کلام نہیں کرے گا اس کا ذکر آیا ہو، اور کئی باتیں ہوتی ہیں کہ وعید آ جاتی ہے، وارننگ آ جاتی ہے، لعنت کی بات آ جاتی ہے اس گناہ کے ساتھ۔ تو ایسے گناہوں کو جہاں جہاں قرآن و حدیث میں ذکر آیا ہے اسے علماء اکرام نے کبیرہ گناہ کہا ہے۔ کبیرہ گناہ کی معافی کے لیے جو کنڈیشن ہے وہ خالص توبہ ہے، توبۃ نصوحہ ہے، یعنی جب بھی آپ کو یاد آئے ان گناہوں کو لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، اللہ اپنی رحمت سے ہمارے وہ گناہ معاف کر دیں گے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو بخش دیں گے اور ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ یقیناً خوف بھی ہونا چاہیے کہ اللہ اگر سوال کر لے اس پر تو ہم کیا جواب دیں گے، لیکن امید اللہ کی رحمت سے ہونی چاہیے۔ مایوس ہو کر یہ گناہ اگر ہم سے ہوا ہے تو ہم دیگر اعمال کو نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوئے بغیر اس پر امید رکھتے ہوئے، توکل رکھتے ہوئے، اس کی رحمت پر امید رکھتے ہوئے اعمال کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ گناہ اگر ہم سے ہوا ہے تو توبۃ نصوحہ کریں اور آگے اس طریقے کا گناہ نہ کرنے کی کوشش کریں اور دوسروں تک یہ پیغام پہنچائیں تاکہ ہم سب کبائر سے بچیں اور توبۃ نصوحہ کریں۔ 7 گناہ جو یہاں پر ہے، التفاحش، فحش گوئی کرنا، گندی بات، لنگی بات، چھچوری بات، بے حیائی بات، چاہے ایکشن کے ذریعے ہو یا اپنے قول اپنی باتوں کے ذریعے ہو، اپنے جوکس کے ذریعے، موویز کے ذریعے، پکچرز کے ذریعے، کارٹونز کے ذریعے، کوئی بھی قسم کی چھچوری بات جس سے کرنا آپ کے لیے وہ بات نازیبا ہے۔ نازیبا یعنی جس سے آپ کرنے کے لیے آپ کو اجازت ہی نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ایسی قسم کی کوئی بھی چھچورے پنی کی بات کہتے ہیں جو ہمارے یہاں پر اس شہر میں، یا جو سو بے حیائی بات، گندی بات اور حد سے تجاوز کرنے والی بات۔ حد سے تجاوز کرنے یعنی ایک لمیٹیشن ہوتی ہے ہر کسی کی بات کرنے کی، لمٹ پار کر کے اگر آپ بات کر دیں گے اس کو بولتے ہیں حد سے تجاوز کرنا۔ فحش گوئی کرنے والا جہنم میں جائے گا۔ آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے کامیڈی سیریلز کے نام پر چھچورے پنے کی بات، گندی فحش بات کر رہے ہیں تاکہ لوگ اس سے مزے لیں، لوگ اس سے جو سو ہنسی مذاق کا معاملہ کریں اور جو سو انٹرٹینمنٹ ان کا ہو جائے۔ فحش گوئی منافق کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، سبحان اللہ۔ منافق یعنی وہ، ایک تو منافق کی پہلی کیٹیگری ہے جو کافروں کی ہوتی ہے، یعنی جو عقیدے میں منافق ہوتے ہیں، ان کا اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت پر، اچھی بری تقدیر پر ایمان نہیں ہوتا، لیکن ظاہری طور پہ وہ کہتے ہیں ایمان لاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں ایک طرف، لیکن دوسری طرف صحابہ کو گالی دیتے ہیں، سب منافق ہیں، کفار ہیں۔ لیکن دوسرے قسم کا منافق وہ ہے جو اعمال میں منافق ہوتا ہے، یعنی مسلمان ہوتا ہے وہ، لیکن اس کے عمل منافقانہ ہوتے ہیں۔ منافقانہ یعنی جب تک دل چاہے گا کسی دین کی بات پہ عمل کر لیں گے، اور جب اپنا ٹائم پاس، اپنے انٹرٹینمنٹ کی بات آئے گی تو ہنسی مذاق کرتے ہوئے دین کے کچھ باتوں پہ عمل نہیں بھی کریں گے۔ یہ بھی منافقانہ عمل ہے، یعنی ایک طرف عمل کرو دوسری طرف عمل نہ کرو۔ النافقہ ایک بل ہوتا ہے، عرب کے ریگستان میں ایک جانور ہوتا تھا یربو نام سے، اس کا جو گھر ہوتا جس میں وہ زمین میں گھر بناتا تھا، اس کو 2 بل بناتا تھا، ایک طرف سے اگر اسے پکڑنے آئے تو دوسری طرف سے بھاگ جانے کے لیے۔ تو اس کے جس بل پہ مارا جاتا تھا، جس سوراخ پر، اسے النافقہ کہا جاتا، اور جیسے مارا جاتا وہ دوسرے بل سے بھاگ جاتا، اسے کہا گیا منافق، یعنی بھاگ جانے والا نافقہ سے۔ یعنی اب یہ بات ہے کہ اعمال میں منافق کیا ہے؟ اعمال میں منافق کا مطلب یہ ہے عمل کرو، جہاں پر عمل کرنا دل نہیں چاہے نکل کے اسلام سے بھاگ جاؤ، اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ کے دوسری طرف نکل جاؤ، یہ منافقانہ عمل نہیں ہونا چاہیے۔ تو دوسری بات یہ کہی کہ پہلا منافق 2 کفار ہیں، دوسرے اعمال میں ہیں، تو ہمیں ایک دوسرے کو منافق نہیں کہنا چاہیے کیونکہ وہ کفار والی بات ہوتی ہے۔ اعمال میں منافق ہے کیا، یہ ہم دوسروں کو نہیں کہہ سکتے، نہ اپنے آپ کو کہیں، بلکہ جائزہ لیں کہ مسلمان ہوتے ہوئے کہیں ہمارے اندر منافقوں جیسا عمل تو نہیں آ گیا، اس کے لیے بات کہی جا رہی ہے۔ فحش گوئی منافق کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔